السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، آج کے خبر نامے کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہے، اور آج منگل کا دن ہے 26 شعبان المعظم 1446 ہجری 25 فروری 2025۔ خواتین و حضرات، ایک اہم ترین خبر جو چند دن پہلے بھی آئی اور تبصرہ اس پر میں نے آج کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ بڑھتے ہوئے جو ہراسمنٹ کے واقعات ہیں، مختلف قسم کے بے حیائی کے واقعات، اس بنیاد پر حکومت پنجاب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ خواتین کے جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں، یعنی خواتین کی جو یونیورسٹیز ہیں، خواتین کی یونیورسٹیز میں سے مرد اساتذہ کو وہاں سے ٹرانسفر کر دیا جائے۔ خواتین کی یونیورسٹیز میں مرد اساتذہ نہ ہوں۔ اب آپ یہ دیکھیں خواتین و حضرات، جب یہ لوگ اسلام سے نابلد لوگ خود مجبور ہو جاتے ہیں تو پھر کیسے فیصلے کرتے ہیں؟ اسلام تو آپ سے پہلے دن سے کہہ رہا ہے کہ آپ مخلوط تعلیم کے اندر داخل ہی نہ ہوں، بلکہ آئیڈیل نظام یہی کہ KG1 سے ہی مخلوط تعلیم نہیں ہونی چاہیے۔ اگرچہ بہت سے محتاط سکول کلاس 3 کے بعد علیحدہ کر دیتے ہیں، لیکن زیادہ محتاط بہتر طریقہ یہی ہے کہ KG1 سے ہی مخلوط تعلیم نہ ہو۔ مخلوط تعلیم کے انتہائی مہلک اور بدترین اثرات ہوتے ہیں، اور جو مخلوط تعلیم کے اندر ملوث ہیں وہ بھی ان برے اور بدترین اور مہلک اثرات کو تسلیم کرتے ہیں۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ 1857 کی جنگ آزادی ہارنے کے بعد جب انگریز کا یہاں پر تسلط ہوا تو انگریز نے جو یہاں اپنے لیے تعلیمی ادارے بنائے تھے ان میں کو ایجوکیشن نہیں تھی۔ آپ دیکھیں کہ انگریز نے جو یہاں اپنے تعلیمی ادارے بنائے تھے ان میں کوئی ایجوکیشن نہیں تھی۔ یہ کوئی ایجوکیشن اسپیشلی انہوں نے ہمارے لیے رکھی ہوئی ہے یہاں، تاکہ ہم لت پت ہوں اور تباہ و برباد ہوں۔ اب جب خواتین یونیورسٹیز کے اندر معاملات اٹھنے لگے، جیسے مالاکنڈ یونیورسٹی کے اندر ہوا، تو کہا جی اب خواتین یونیورسٹیز سے مرد اساتذہ کو ہٹا دیا جائے۔ تو بھائی آپ یک طرفہ کام کیوں کرتے ہیں؟ ایسا کریں کہ جہاں مردوں کی یونیورسٹی ہے وہاں سے خواتین پروفیسرز کو بھی ہٹا دیں۔ یہ دونوں کام ہونے چاہیے، یک طرفہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب آپ اسلام کے اصول پر عمل نہیں کر رہے، آپ اپنی عقل کو بس استعمال کرتے ہیں۔ جہاں آپ کی عقل نے تقاضا کیا وہاں آپ اس پر عمل کرتے ہیں، بھلے وہ اسلام کے مطابق ہو وہ کام یا مخالف ہو، آپ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اگر آپ کو اسلام کی پرواہ ہو تو آپ مخلوط تعلیم کو ایجوکیشن کو سرے سے ختم کر دیں، بالکل خواتین کی اور کیا کہتے ہیں مردوں کی یونیورسٹیز الگ ہوں، بچوں کی کہ جو تعلیمی ادارے ہیں وہ بالکل الگ ہوں، اور ایسا ہونا چاہیے۔ اگر حکومت نہیں کرتی خواتین و حضرات، تو آپ خدا کے لیے اپنے بچوں کے اخلاق کو سنوارنے کے لیے اور اپنے بچوں کے مستقبل کو محفوظ کرنے کے لیے، اپنے بچوں کو بے حیائی سے بچانے کے لیے یہ قدم خود اٹھائیں۔ بڑی سے بڑی یونیورسٹی ہو، بڑے سے بڑا کالج ہو، وہاں کو ایجوکیشن ہو، آپ اپنے بچوں کو کبھی بھی نہ بھیجیں۔ انشاءاللہ اسی میں برکت ہوگی۔ لیکن آج کی صورتحال یہ ہے کہ جن گھرانوں کے اندر کمال کی حد تک پردہ تھا، میں اپنے گلگت بلتستان کی بات کرتا ہوں جہاں سے میرا تعلق ہے، کہ وہ گھرانے بھی اب اپنے بچوں کو، یعنی دیندار گھرانے، علمی گھرانے، دینی گھرانے، اور پھر ہمارے ہاں روایتی پردہ، ان تمام چیزوں کو ہوتے ہوئے آج لوگ اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو قراقرم یونیورسٹی گلگت بھیج رہے ہیں، اور پھر وہاں کے جو حالات ہیں وہ سب کے سامنے۔ اور اس پر بھی حیرانی ہوتی کہ لوگ اپنی بچیوں کو ہاسٹل لائف کیا کہتے ہیں میں بھیج دیتے ہیں، اسلام آباد کی طرف بھیج دیتے ہیں۔ بچی کہاں جی ہاسٹل لائف میں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہرحال آوے کا آبا بگڑا ہوا ہے، بس جس طرف گندے پانی کا رخ ہے سب اسی کی طرف تیرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارے ایڈمن کو بھی جلدی ہے، اس کا بھی مجھ پر دباؤ ہے۔ یہ میرے سامنے ایک اخبار ہے، جیسے ہی آج میں نے یہ اخبار اٹھائی تو پہلے صفحے پر میری نظر پڑی تو کوئی بھی خبر سوائے حکومت پنجاب کی مشہوری کے نہیں تھی، سوائے حکومت پنجاب کی مشہوری کے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف سے لے کر بات وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف پہ ختم ہو رہی ہے، وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف سے بات شروع ہو رہی ہے، ختم ہو رہی ہے حکومت پنجاب کے اشتہار پہ۔ یہ پورا اشتہار پورا
یعنی پورا صفحہ میں نے اپنی زندگی میں، اپنی محدود سے زندگی میں، میری نظر میں آج تک کوئی ایسا اشتہار نہیں گزرا کہ پہلا صفحہ مکمل طور پر اشتہاری ہو. یہ پورا صفحہ اشتہار پر مشتمل ہے. اس کے علاوہ اشتہارات اور بھی ہوں گے، لیکن اپنی ذاتی کارکردگی کے اوپر ایک مشہور ایک تو نہیں ہوگا نا، یہ تو میرے سامنے ایک روزنامہ ہے، پتہ نہیں کن کن روزناموں میں یہ حشر نشر ہوگا. اپنی ذاتی کارکردگی کو سامنے لانے کے لیے عوام کی خون پسینے کی کمائی کو خرچ کرنا اور دنیا کے مالیاتی اداروں سے جو آپ مانگ کر بھیک میں، سود میں جو آپ قرضے لیتے ہیں، ان کو ان چیزوں پر خرچ کرنا، اللہ تعالیٰ آپ سے وہ حساب لے جس کے آپ مستحق ہیں. اس پہ اتنی ہی بات کروں گا. اسی سے جڑی خبر اگلی ہے، اسی سے جڑی ہوئی خبر آپ دیکھ لیں. یہ ایک کیا کہتے ہیں، کہا گیا کہ جی قرضہ غیر پیداواری مقاصد کے لیے ہو تو مسائل پیدا ہوتے ہیں. مسلسل قرضے لیے جا رہے ہیں. کہیں کوئی اس حوالے سے کوئی مجلس ہوئی ہے تو اس میں دانشوروں نے اظہار خیال کیا. یعنی اسی روزنامے کا ایک پروگرام ہے جو روزنامہ میرے ہاتھ میں، انہوں نے ایک پروگرام کنڈکٹ کیا تو اس میں مختلف دانشور آئے ہوئے تھے. ان دانشوروں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. اس میں یہ بات ہو بھائی، فکر ہو رہی کہ بھائی ہم اتنے قرضے لے رہے ہیں، آخر کیا وجہ ہے. اور بہت بڑی بات کی گئی ہے. پہلی بات یہ کہ بھئی آپ قرضے لیتے ہیں تو وہ سرمایہ کاری کے لیے ہونے چاہیے، پیداواری مقاصد کے لیے ہونے چاہیے. اب یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جن کو سود پر قرضہ لینے میں اعتراض نہیں ہوتا روٹین میں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ بھائی سود اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے. ہم گھاس کھا لیں، ہم کچی سڑکوں پہ سفر کر لیں، ہم سیمنٹ کی سڑکوں پہ سفر کر لیں، ہمیں تارکول بھی نصیب نہ ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ہم ایک پائی سود کا نہ لیں. اس پر آ جائیں. اس پر کوئی نہیں آتا، بلکہ لاجیکلی جو ان کو نقصانات سمجھ آتے ہیں وہ اس پر بات کرتے جاتے ہیں. تو بات انہوں نے کہی کہ بھائی قرضہ غیر پیداواری مقاصد کے لیے ہو تو مسائل پیدا ہوتے ہیں. ہاں جناب، جب قرضہ سرمایہ کاری کے لیے نہیں ہوگا، غیر پیداواری مقاصد کے لیے ہوگا اور یہ پوری اشتہار بازی کے لیے ہوگا تو مسائل تو پیدا ہوں گے نا. آپ کشکول اٹھا کے پوری دنیا میں بھیک مانگتے ہیں، وہ امداد کے عنوان سے آپ کو قرض دیتے ہیں اور آپ کو ہمیشہ کے لیے تھلے لگا لیتے ہیں، آپ کے وسائل اور ذرائع کو وہ فریز کر دیتے ہیں، تو پھر بچتا کیا ہے؟ اور پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ جی معاشی اشاریے مثبت ہے. کیا مطلب ہے معاشی اشاریے آپ کے مثبت ہیں؟ معاشی اشاریے مثبت اس وقت ہوں گے جب آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں اور پھر کہیں یہ دیکھیں جی یہ ہماری برآمدات ہیں جس کی وجہ سے ہمارے معاشی اشاریے بہتر ہو رہے ہیں، یہ ہمارے وسائل اور ذرائع ہیں، ہم اپنے تیل کے ذرائع کو، پیٹرول کے ذرائع کو، گیس کے ذرائع کو، معدنیات کو، سونے چاندی کو، ہم ان سب کو استعمال میں لا رہے ہیں. ہم نے IMF سے بغاوت کر دی، دنیا کے طاغوتی اور مالیاتی اداروں سے بغاوت کر دی ہے. اب ہم اپنی سرزمین کے وسائل اور ذرائع کو ہم اپنے لیے، اپنی قوم کے لیے استعمال کریں گے. پھر جو آپ قدم اٹھائیں گے تو پھر معاشی اشاریے مثبت ہوں گے. یہ معاشی اشاری اس کو مثبت نہ کہے کہ آپ نے IMF سے قرضہ لیا، دنیا کے مالیاتی اداروں سے قرضہ لیا، اس قرضے کی بنیاد پر آپ نے اپنے بینکوں کو بھرا، آپ کے پاس پیسہ آ گیا اور آپ کہتے ہیں کہ معاشی اشارے مثبت جا رہے ہیں. نہ IMF کے بلبوتے پر بھی کبھی معاشی اشارے مثبت ہو سکتے ہیں؟ مالیاتی اداروں کے بلبوتے پر جو آپ کو قرضہ دیتے ہیں امداد کے نام پر اور اس پر سود لیتے ہیں، معاشی اشاری کس طرح مثبت ہو سکتے ہیں؟ خدا کے لیے قوم کو اس دھوکے میں نہ ڈالیں. پھر معاشی اشاری مثبت ہو رہے تو یہی ہے کہ سڑک تعمیر ہو رہی ہے، گٹر ٹھیک ہو رہے ہیں. اس کے اثرات نچلی سطح کب پہنچیں گے کہ لوگ حرام خوری پر مجبور نہ ہوں. اور اب حکومت کیا چاہ رہی ہے؟ 7 سال کے لیے 1240 ارب روپے قرض لے رہی ہے. 7 سال کے لیے 1240 ارب روپے، اور کتنے فیصد پر؟ 6 سے 7% سود کے اوپر. یہ کیا ہے؟ یہ اپنے مد مقابل پارٹیوں کو شکست دینا کہ وہ اوپر نہ آئیں اور آپ اپنی ترقی دکھائیں بس. اور چاہے 10-20 سال بعد پورا ملک دب جائے، تباہ و برباد ہو جائے، آپ کو اس کی کوئی فکر نہیں.
6 سے 7% سود کے اوپر 7 سال کے لیے حکومت اتنا بڑا قرض لینا چاہ رہی ہے، اور اس بنیاد پہ کہ جی ہمارے معاشی اشاریے مثبت ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ استغفر اللہ۔ اور خواتین و حضرات، آپ کو ایک اور بات بتاؤں، یہ جو ہم دیکھتے ہیں نا کہ جی IMF اور مالیاتی اداروں سے ہماری حکومتیں قرضہ لیتی ہیں، تو ہمارے اکثر ساتھیوں کو صرف یہی نظر آتا ہے یار قرضہ لے رہے ہیں، سود ہے، اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت ہو رہی ہے، اب سود 1 روپے کے بدلے میں ہمیں 10 روپے دینے پڑیں گے، ہم دب جائیں گے۔ انہیں صرف یہ نظر آتا، اللہ اور رسول سے بغاوت ہو رہی، یہ تو سب سے بڑی بات ہے نا، اس کے اندر ساری پھر چیزیں آ جاتی ہیں، اس کے نتائج آتے ہیں، میں اس کی بات نہیں کروں گا، لیکن میں اس پر بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ IMF اور مالیاتی اداروں سے جو آپ سود لیتے ہیں، اس میں جو تنقید کرنے والوں کی نظر بھی صرف اس پہ جاتی ہے کہ ہم نے 1 روپے قرضہ لیا، اب 10 روپے دینے پڑیں گے۔ بات یہاں تک محدود نہیں ہے، کاش بات یہاں تک محدود ہوتی، بات یہاں تک محدود نہیں ہے۔ یہ دنیا کے مالیاتی ادارے امداد کے نام پر جو آپ کو سود پر قرضہ دیتے ہیں، اس پر وہ اپنی پوشیدہ شرائط رکھتے ہیں، ان کی ہڈن کنڈیشنز ہوتی ہیں، اور ان پوشیدہ شرائط میں سب سے پہلے وہ آپ کی اقدار پر حملہ ہوتا ہے، ان شرائط کی بنیاد پر آپ کی تہذیب پر حملہ ہوتا ہے، آپ کے مذہب اور دین پر حملہ ہوتا ہے، آپ کے آئین پر حملہ ہوتا ہے، وہ آپ کے عدالتی فیصلوں پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کی اقدار پر حملہ ہوتا ہے۔ یہ ٹرانسجینڈر ایکٹ کیوں پاس ہوا تھا پارلیمنٹ سے؟ یہ مالیاتی اداروں کا دباؤ تھا۔ یہ جو بے حیا قسم کی عورتیں ہیں، پورے بدن کو ننگا ناچ کرتے ہوئے آ کے سڑکوں کو بلاک کر لیتی ہیں، ان کو پوری پروٹیکشن ملتی، کیا ہے؟ ان کے پیچھے دنیا کے طاغوتی مالیاتی ادارے ہیں۔ تو یہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ جو مالیاتی ادارے صرف آپ کو امداد دے کر 1 روپے کے بدلے میں آپ سے 10 روپے لوٹ رہے ہیں، نہیں، آپ کی اقدار کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، آپ کے دین پر حملہ آور ہوتے ہیں، اقلیتوں کے تحفظ کے نام سے یہ اسلام کو نقصان پہنچاتے ہیں، آپ کا مذہب، آپ کی تہذیب، آپ کا آئین، آپ کے فیصلے، ان تمام چیزوں پر وہ اثر انداز ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اور بہت سی چیزوں پر وہ اثر انداز ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ سنگینی ہے سود پر قرضے لینے کی، جو تنقید کرنے والوں کو بھی یہ سنگینی نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ انشاءاللہ اس پر پھر کسی وقت اللہ نے موقع دیا بات کریں گے۔ اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ایک جسٹس نے یہ ریمارکس دی ہے ایک کیس میں کہ ہر چیز کا کوئی طریقہ کار ہوتا ہے، ریاست کو کیسے چلا رہے ہیں۔ بس میں بھی یہی کہوں گا، اسی پہ IMF کی بات جو آپ کے سامنے بات کی، ریاست کو کیسے چلایا جا رہا ہے؟ ریاست کو سود پہ چلایا جا رہا ہے جی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم اتنے مظلوم ہو چکے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی سنت جہاد پہ تنقید ہو رہی ہے۔ خواجہ آصف جو ہر وقت ان کو موقع ملنا چاہیے یہ دین کے بارے میں بےہودہ گوئی کرتے ہیں، بکواس کرتے ہیں۔ اب انہوں نے ایک تقریب میں گفتگو کرتے ہوئے کہا گیا 80 کی دہائی میں نصاب مسخ کیا گیا، دانشور علمی بددیانتی کے مرتکب ہوئے۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے کہا، ہے بھی وزیر دفاع، آپ اندازہ کر لیں، وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے کہا کہ 80 کی دہائی میں نصاب کو مسخ کیا گیا کیونکہ ہم نے افغان جہاد کی تیاری کرنی تھی، افغان جہاد درست نہ تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ افغان جہاد کے ذریعے خواجہ آصف آپ نے اپنے پاکستان کی حفاظت کی ہے۔ آپ کو پتہ ہے جس شعبے کے آپ وزیر ہیں، وزیر دفاع، اس شعبے کا قانون اور ضابطہ کیا ہے کہ پاکستان کا دفاع کابل کے پہاڑوں سے کیا جائے گا۔ آپ نے کبھی سوچا؟ یہ افغان جہاد کی برکات ہے کہ پاکستان آج محفوظ ہے، ٹکرے نہ ہوا۔ یہ افغان جہاد نہ ہوتا اور افغان جہاد کے موقع پر کوئی پرویز مشرف جیسا کوئی شخص ہوتا تو آج روس کراچی کے سمندر پہ پہنچا ہوتا اور پاکستان کے بخرے ہو چکے ہوتے اور یہاں ننگا ناچ ہوتا۔ آج اگر پاکستان محفوظ ہے افغان جہاد کی برکت سے، آج پاکستان کی خفیہ ایجنسیاں دنیا کی طاقتور ترین خفیہ ایجنسیاں ہیں افغان جہاد کی برکت سے۔ آج پاکستان اپنے ہتھیاروں کے اندر ایک پیک لیول پہ ترقی کرتے ہوئے جا رہا ہے
اللہ ذوالجلال کی قسم افغان جہاد کی برکت سے اور پاکستان اٹامک پاور بنا، یہ طاغوتی قوتوں کو اس چیز کا پتہ تھا، پتہ ہوتے ہوئے وہ تھوڑا بہت سراغ بھی لگا رہے تھے، آگا پیچھا دیکھ بھی رہے تھے، لیکن افغان جہاد کی مجبوریاں بھی حائل تھی۔ یہ افغان جہاد کی مجبوریاں جن میں امریکہ روس سے بدلہ بھی نکال رہا تھا، اس دوران ہم اٹامک پاور بنے۔ یہ سب افغان جہاد کی برکات ہیں، ہمارا ایٹمی پاور بننا، ہمارے ہتھیاروں کی ترقی، ہمارے میزائلز کی ترقی اور ہماری اپنی حفاظت، یہ سب افغان جہاد کی برکات ہیں۔ اگر خواجہ آصف تم جیسے نکمے اور پٹھو لوگ اگر اندھے ہو چکے ہیں تو ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے آخرت رکھی اس لیے کہ وہاں حساب کتاب ہونا ہے، وہاں پتہ چلے گا۔ فَسَوْفَ تَرَىٰ إِذَا انْكَشَفَ الْغُبَارُ أَفَرَسٌ تَحْتَ رِجْلٍ أَمْ حِمَارُ، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا جب غبار چھٹ جائے گا تم کھوتے پہ سوار تھے کہ گھوڑے پہ سوار تھے۔ انتظار کرو، اللہ ہم تمہیں ہدایت دے، ہم یہی کہتے ہیں، لیکن اگر ہدایت تمہاری تقدیر میں نہیں، زندگی میں ہی اللہ تعالیٰ تمہیں نشان عبرت بنا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا